امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ خاک کربلا پر بلا دفن اور کفن سو رہے تھے، ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا۔ اس نے اپنے پروں کو خون شبیر سے رنگین کیا اور اڑ کر درختوں کے اس جھنڈ میں آیا جہاں دوسرے پرندے دانے دنکے کی باتوں اور خوش کلیوں میں مصروف تھے۔ اس پرندے نے آ کر انہیں ملامت کی کہ آج کا دن بھی کسی مسرت و شادمانی کا دن ہے کیا؟ تمام پرندوں نے اس سے غم کی وجہ پوچھی تو اس پرندے نے اپنے پروں سے ٹپکتا ہوا خون دکھا کر انہیں بتایا، میدان کربلا میں فرزند زہرا علیہ السلام اپنے احباء و اقربا اور انصار کے ساتھ بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی اس کا جسم بلا کفن اور دفن خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ اس کا خون اس کا کفن ہے اور کربلا کی خاک اڑ اڑ کر انہیں قبر فراہم کر رہی ہے۔ جنات کی مستورات اس پر واو ویلا کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر تمام پرندے وہاں سے اڑ کر میدان کربلا میں آئے۔ جب واقعات دیکھے تو تمام پرندوں نے اپنے آپ کو لاش غریب پر گرا دیا، اپنے پر خون حسین علیہ السلام سے رنگین کیے، اور ہر پرندہ ایک ایک علاقہ میں خبر شہادت حسین علیہ السلام پہنچانے کی خاطر اڑ گیا۔ انہی میں سے ایک پرندہ مدینہ میں آیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کر کے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا دینے لگا۔ اس پرندہ کی آہ و بکا سن کر تمام پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے، اور تمام پرندوں نے اپنی زبان حال سے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مظلوم بیٹے کی خبر شہادت سنا کر پرسا دیا۔ اہل مدینہ نے پرندوں کے اس غیر معمولی شروغل پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخر جب کچھ دن بعد شہادت مظلوم زہرا علیہ السلام کی اطلاع مدینہ میں پہنچی تو اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ اس دن پرندے خبر شہادت حسین علیہ السلام ہی پہنچا رہے تھے۔ وہی پرندہ شام کے وقت مدینہ سے باہر ایک یہودی کے باغ میں آ پہنچا اور درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور نوحہ خوانی و آہ و بکا کرنے لگا۔ اس باغ میں اس یہودی کی ایک لولی، اندھی، بہری اور مجذوم لڑکی رہتی تھی، جسے یہودی نے شہر سے باہر لا کر اسی باغ میں رکھا تھا۔ دن کو یہودی اپنا کام کاج کرتا تھا اور رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس رات اتفاقاً یہودی کسی کام سے باہر گیا اور واپس نہ آ سکا۔ رات کے وقت جب وہ لڑکی تنہائی سے کتکتا گئی تو لیٹتے لیٹتے اسی درخت کے نیچے آ گئی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور نوحہ خوانی کر رہا تھا۔ اس کے پروں سے خون مظلوم علیہ السلام ٹپک رہا تھا۔ اتفاقاً ایک قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں جا گرا اور اس کی آنکھ منور ہو گئی۔ لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک پرندہ بیٹھا ہے جو انتہائی درد انگیز انداز میں نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ لڑکی نے دیکھا کہ خون کا قطرہ اسی پرندہ کے پروں سے ٹپکا تھا۔ دوسرا قطرہ لڑکی نے اپنی دوسری آنکھ میں گرا دیا۔ دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اب تو لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا اور جیسے جیسے قطرات ٹپکنے لگے لڑکی اپنے جسم پر ملنے لگی۔ چند منٹ میں لڑکی خون سید الشہداء علیہ السلام کی برکت سے شفایاب ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ لڑکی اٹھ کر باغ میں ٹہلنے لگی۔ یہودی جب باغ میں آیا تو اس نے اپنی لڑکی کو نہ دیکھا۔ اس نے اس چلنے والی لڑکی سے پوچھا کہ اسی باغ میں میری ایک محتاج اور اپاہج بچی رہتی تھی۔ اس لڑکی نے باپ کو گلے لگا کر کہا، بابا جان آپ پہچانے، میں ہی آپ کی وہ لڑکی ہوں اور اب شفا یاب ہو چکی ہوں۔ یہ بات سن کر یہودی غش کھا کر گر گیا۔ جب اسے غش سے افاقہ ہوا تو اس نے لڑکی سے پوری روداد سنی، پھر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے نیچے آیا جس پر پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، اے پرندے، تجھے اللہ عظیم کی قسم ہے، مجھے اتنا بتا دے تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے، تیری آواز میں یہ بے پناہ غم کیسا ہے اور تیرے پروں پر یہ خون کیسا ہے۔ قدرت نے اس پرندے کو قوت گویائی سے نوازا۔ پرندے نے
تمام رودات سنائی اور بتایا کہ یہ غریب زہرا علیہ السلام اور حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ میں بھی دوسرے پرندوں کی طرح ان کی خبر شہادت دینے اڑا تھا۔ میری حصہ میں مدینہ آیا اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سن کر وہ یہودی اور اس کی بیٹی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس یہودی کی بیٹی کو دیکھ کر اس یہودی کے قبیلہ میں 500 یہودی اور بھی مسلمان ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔